السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منصبت ظہیر پارہ نمبر 1 کے ساتھ چند نکات جو پارہ نمبر 1 سے اخذ کیے گئے ہیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ پارہ نمبر 1 جس کے شروع میں قرآن مجید کی صداقت کا تذکرہ ہے اور آخر میں اس زندگی میں کچھ نہ کچھ کر جانے کا تذکرہ ہے، ہمارے لیے پیغام رکھتا ہے کہ اس عارضی زندگی میں رب کی کلام کی روشنی میں کر لو جو کر سکتے ہو، کہ آخرت میں کام آئے گا، یہی کام آئے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں اس بارے میں میرے رب نے کیا کیا کرنے کا حکم دیا ہے۔ کلام اللہ کی عظمت کو پہچان لیجئے، لا ریب فیہ، کلام ربانی کی عظمت یہ ہے کہ اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دوسرا کام، اللہ ہی کی عبادت کا اہتمام کیجئے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، عبادت کیجئے اللہ ذوالجلال کی کیجئے، ایمان کے ساتھ عمل صالح اختیار کیجئے۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات میں ذکر ہے، ایمان کے بعد عمل صالح وہ دولت ہے کہ پھر زندگی میں ہوا کرتی ہیں بشارتیں، نویدیں، خوشخبریاں ہوا کرتی ہیں۔ خود کی حقیقت کو پہچان لیجئے۔ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ میں اس کا ذکر کیا ہے، تمہیں زندگی سے نوازا ہے، اللہ ذوالجلال نے نوازا ہے۔ تواضع اور عاجزی کا اہتمام کیجئے، جسے اللہ رب العزت نے کہا تھا فرشتوں سے، فرشتوں نے اپنے رب سے کہا، قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا، اے اللہ تو پاک ہے، ہمارا علم تو بس اتنا علم ہے جسے نوازا ہے میرے مولا نے، تیری ذات نے نوازا ہے۔ توبہ و استغفار کا معمول بنا لیجئے، وہ انداز جو اپنایا تھا سیدنا آدم علیہ السلام نے اپنایا تھا۔ فتاب علیہ، اس کا ذکر اسی پارہ میں ہے۔ رب کی نعمتوں کو پہچان لیجئے۔ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو یاد لایا، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، ان نعمتوں کو یاد کرو جو انعام کی اللہ ذوالجلال نے انعام کی ہیں، کسی اور نے نہیں۔ نماز ادا کیجئے، با جماعت نماز ادا کیجئے، اس کا ذکر اللہ رب العزت نے اسی پارہ میں کیا ہے، وارکعوا مع الراکعین کے الفاظ سے۔ اور 9واں نقطہ جو اللہ رب العزت نے علم کے مطابق عمل کرنے کا حکم دیا، اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، نیکی کا حکم تو دیتے ہو، خود عمل کرنا کیسے بھول جاتے ہو۔ بے جا سوالات سے اجتناب کیجئے، چاہیے تو یہ تھا کہ حکم ربانی کو مانتے، گائے ذبح کرتے، قاتل کی تلاش کی کشمکش سے نجات پاتے۔ سوالات بڑھتے گئے، مشکلیں بھی بڑھتی گئیں، خیر کی بات کو دل میں جگہ دیجئے، چاہے یہ تو یہ تھا ان واقعات کو سنتے دل پگھل جاتے۔ یہاں پتھر ہیں، نہریں بھی ہیں، چشمے بھی ہیں، انہی سے نکلتے ہیں، خوف خدا بندی سے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، مگر یہ حضرت انسان ابن آدم ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، مگر یہ لوگ ہیں کہ ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ آخرت کی تیاری کی فکر کیجئے، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، خوبصورت جزا کی امید باندھیے۔ لمثوبۃ من عند اللہ خیر، بہترین ثواب ہے تو اللہ کے پاس ہے۔ چوتھا نقطہ جو اللہ رب العزت نے اس میں بیان کیا ہے، خواہش نفس کی پیروی سے اجتناب کیجئے۔ علم کے باوجود اگر تم چلتے ہو، ان کی خواہشات کے پیچھے چلتے ہو، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، نہ کوئی دوست ہوگا نہ کوئی مددگار ہوگا جن کے پیچھے تم چلتے ہو۔ 15واں نقطہ، خوبصورتی سے کلام اللہ کی تلاوت کا معمول بنا لیجئے، یتلونہ حق تلاوتی میں اس کا ذکر کیا ہے۔
مانگیے اپنے رب سے مانگیے، رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اس رب سے مانگیے جس رب سے پیغمبر خلیل اللہ نے مانگا، اس رب سے مانگیے جس رب سے جناب موسیٰ کلیم اللہ نے مانگا، اس رب سے مانگیے جس سے سیدنا آدم علیہ السلام نے مانگا، اس رب سے مانگیے جس رب سے جناب محمد الرسول اللہ نے طلب کیا۔ اللہ کے گھر مساجد کی تعمیر کیجیے، کیا ہی انداز تھا جب جاری تھی اللہ کے گھر کی تعمیر جاری تھی۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ 18واں نقطہ اللہ رب العزت نے بیان کیا، اولاد کی تربیت کا اہتمام کیجیے۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ میں ذکر کیا ہے۔ 19واں سیرت صحابہ کو اپنا لیجئے، اگر تم اپنا لے تو سیرت صحابہ کو اپنا لیتے ہو، فقد اہتدوا، پھر مقدر ہوگی ہدایت آپ کا مقدر ہوگی۔ 20واں اطاعت و بندگی کی تصویر پیش کیجئے، صبغۃ اللہ، زندگی میں رنگ ہو، اللہ کی اطاعت کا رنگ ہو۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے خالق و مالک مجھے اور آپ کو قرآن مجید کے تعلق کے ساتھ اپنا تعلق نصیب فرمائے، قرآن مجید کا حقیقی فہم نصیب فرمائے، خاتمہ بالایمان فرمائے، جنت الفردوس میں اپنے حبیب کی رفاقت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ حاضر ہوتے ہیں پارہ نمبر 2 کے ساتھ آپ کی خدمت میں۔